الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان مبارک کی آخری قیمتی گھڑیاں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایکسٹینشن دے دی ہے کہ اگر کوئی دعا قبول کروانے والی رہ گئی ہو تو تم معاف کر دو۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام منبر پر چڑھنے لگے تو پہلا آپ نے اسٹیپ لیا، فرمایا آمین، پھر دوسرا اسٹیپ لیا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرا اسٹیپ لیا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ بڑے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ پھر بعد میں جب موقع ملا تو پوچھا اہل کنڈیشن میں کیا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی اور میں نے تینوں بد دعاؤں پر آمین کہی۔ ایک عام بندہ بد دعا دے دے تو بندہ اس سے ڈر جاتا ہے، ایک ولی کی بد دعا کتنی بڑی ہو، اور وہ تو فرشتوں کے سردار، معصوموں کے سردار ہیں، ان کی بد دعا اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور پھر اس پر نبی علیہ السلام نے آمین کی مہر لگا دی۔ اور بد دعا کیا تھی؟ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ نبی جان نے فرمایا آمین۔ دوسری بد دعا، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ نبی جان نے فرمایا آمین۔ اب یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے قابل فکر ہے۔ رمضان تو وہی ہے جو ختم ہونے کے قریب ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ تو بس جو چند لمحات باقی ہیں ان میں پوری کوشش کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہم اس وعید سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ، اس میں کوئی کمی نہ رہے، کوئی میل نہ رہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کنڈا بیچے رہا، وہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کانٹا بیچ میں رہا تو توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک جانور کو آپ نے 10 رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اب اس کو کھولنے کے لیے ایک رسی کھول دی، ابھی آزاد نہیں، گرفتار ہے، دوسری کھول دی، ابھی بھی گرفتار ہے، 9 رسیاں آپ نے کھول دی، ابھی بھی گرفتار ہے۔ بندہ ہوا جو ہے جب تک سب کی سب رسیاں نہیں کھلے گی وہ آزاد نہیں ہوگا۔ ہمیں بھی نفس نے گناہوں میں باندھا ہوا ہے، اب ہم ایک رسی کھول دیتے ہیں، دوسری کھول دیتے ہیں، تیسری کھول دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نفس کے غلام ہوتے ہیں اور توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی ہے کہ توبہ میں ضرور قبول کروں گا
مگر تم سچی توبہ کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا، وہ تنہائی میں بیٹھا رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، عرض کیا اے اللہ، یہ آپ کا بندہ تنہائی میں ویرانے میں بلک بلک کے رو رہا ہے اور آپ سے دعائیں مانگ رہا ہے، پر آپ اس کی دعا قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے دل میں کوئی غیر بچا ہے، اس کا دل کسی کی محبت میں جکڑا ہوا ہے، جب تک یہ اس سے توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب چرواہے کو بتایا تو اس نے کنفرم کیا، ہاں میں ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوں، اب اس سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کری۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ کوئی نہیں اسے جانتا، ہم ہی جانتے ہیں کیونکہ معاملہ ہمارا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں پھر ایک مرتبہ دیکھ کے اپنے دل سے کوئی گناہ بھی ہے، وہ گناہ جھوٹ بولنے کا ہے، غیبت کرنے کا ہے، لوگوں میں عیب ڈھونڈنے کا گناہ ہے، یا لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ موجود ہے، یا آیا ہوا ہے، بچوں پہ زیادہ سختی کی ہوئی ہے، یا بھائیوں کے ساتھ انبن کی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ضرور ہوگا جس کی وجہ سے توبہ رکی۔ اگر اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے تو توبہ قبول ہو جائے۔ اگر اسکرین کے گناہ ہیں، سیل فون کے گناہ ہیں تو ان سے بھی توبہ کرنی پڑے۔ یہی توبہ کا معاملہ ہے کہ ہم نے توبہ کر لی، ایک گناہ اگر رہ گیا وہ گناہ اور پھر گناہوں کو جنم دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ فری توبہ کرو، جیسے بیکٹیریا فری آپریشن ہوتا ہے نا، کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہمیں گناہ فری توبہ کرنی پڑے۔ بس سچی توبہ کریں، دل گواہی دے کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ شیطان رستہ ڈالتا ہے، تو چھوڑ نہیں سکتا، بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تو چھڑوا سکتا ہے نا۔ ہم اللہ کے حوالے کریں اپنے آپ کو، اللہ میں کمزور ہوں، میں غلام ہوں اپنے نفس کا، میں نہیں چھوڑ سکتا، بس تو چھڑوا دے، بس میں نے نیت کر لی ہے، اب تیری رحمت کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نے روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کی، رمضان بھی گزارا اور پھر بخشش نہ کروا پائے۔ اس سے بڑی اور کم نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ کس کے در سے خالی جائیں گے؟ ارحم الراحمین کے در سے۔ اللہ، اس سے بڑی معرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے در سے خالی چلے گئے۔ اس لیے نیت کیجیے کہ بس لے کے اٹھ رہے ہیں، منا کے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تحقیق ہم نے تمہارے اوپر کتاب کو اتارا جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ تو قرآن مجید میں ہمارا ذکر موجود ہے، اب ڈھونڈیں تو کچھ لوگوں کا ذکر موجود ہوگا جو توبہ نصوح کرتے ہیں اور اللہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی ان کا بھی ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور اللہ ایک بندے کی مثال دیتا ہے، غلام کی، مملوک تھا، کوئی اس کا اختیار نہیں تھا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مولا کے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، جہاں جاتا تھا کہیں سے خیر نہیں لاتا تھا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، اللہ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، دشمن اناج کے، نہ کام کے، نہ کاج کے۔
وقت بھی لے کے آئے، 10 دن بیٹھے بھی صحیح، نفس اپنی بات پہ اڑا رہا، اور ہم اگر محروم ہو کے چلے گئے تو پھر بدبختی اور کس کو کہتے ہیں؟ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ آپ نے ہم پر بہت مہربانیاں کی ہیں، اب آخری رات ہے اور آخری مجلس ہے، اب آپ ہم پر ایک مہربانی اور کر دیجیے کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجیے اور ہمارے دل کو اپنی نگاہ ناز سے پاک کر دیجیے۔ بچہ اپنے آپ کو خود نہیں دھو سکتا، اور جب کسی کے پاس جاتا ہے نا تو لوگ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں، اے ڈائپر خراب ہو گیا تیرا، بدبو آ رہی ہے۔ ایک کے پاس جاتا ہے وہ تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے، بچہ دوسرے کے پاس جاتا ہے وہ تیکھی نظروں سے، تیسرے کے پاس تیکھی نظروں سے، تو بچہ ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ میں جس کے پاس جاتا ہوں وہی سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے بو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے۔ ماں اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اس کو دھو من کو گندا کر بیٹھے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اور آج یہ رمضان کا آخری موقع ہے اور اگلے رمضان کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا اگلا رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں، کتنے اس رمضان میں ہوں گے اور یہ ان کی زندگی کا آخری رمضان ہوگا۔ تو اس لیے ان لمحات کو بہت قیمتی سمجھتے ہوئے سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے ہم اپنے اللہ کو منائیں اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو بخشوا کے اٹھنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے کہ نہ بخشیں تو کیا ہوگا، ہے ہی نہیں، بس بخشوانا ہے۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگے گی۔ اللہ کرم کر دے، مہربانی کر دے، بس ہمارے اوپر احسان کر دے، ہمارے اوپر نظر کرم کر دے، اللہ ہمارے اوپر ترس کھا لے، ہمارے بس تیری رحمت ہی کا سہارا ہے۔ اور آج کی رات بہت لوگ جہنم سے بری ہونے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر رات میں جو اربوں خربوں بندے بری ہوتے 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 جب آخری رات آتی ہے رمضان کی تو پہلی رمضان سے اس وقت تک ٹوٹل جتنے بندے بری ہوئے تھے آخری رات میں اتنے بندے جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اب جب اتنے بری ہونے ہیں جہنم سے آج کی رات، تو کیوں نہ ہم بھی اللہ سے موقع مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر احسان فرما اور ہماری توبہ کو قبول کر کے ہمیں آئندہ نیکی تقویٰ کی زندگی عطا فرما، اور اللہ ہمیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما کے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد۔ ابھی تو اپنے پھول کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا کہ بہار ہی ختم ہو گئی۔ رمضان آیا تھا، مہمان آیا تھا، چلا گیا۔ اعتکاف کے دوران جن حضرات نے خدمت کی جماعتی طور پہ کھانا کھلانے میں یا سیکیورٹی میں یا کسی اور انداز سے، ہم ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، تو جنہوں نے خدمت کی اس کے بدلے اللہ ان کو اپنا وصل عطا فرمائے۔ اور اگر آپ حضرات کو کھانے پینے میں سحری افطاری میں کہیں تنگی ہوئی یا کہیں ہم پوری طرح حساب نہ رکھ سکے تو میں تمام انتظامیہ کی طرف سے آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ حضرات دل میں کوئی بات نہ رکھیے گا، بس یہی سمجھ لیجیے گا کہ کمزور لوگ ہیں، انتظام نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھا۔
اپنی طرف سے تو ہم نے کوشش کی، اللہ قبول فرما لے۔ اور جہاں اپنے مقام پہ جائیے، ادارے کے لیے آئندہ بھی دعا کرتے رہیے، اللہ اس ادارے کو شاد آباد رکھے اور دین کا فیض اسی طرح یہاں سے پھیلتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مراقبہ کر لیجیے۔